اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ اور شر کے تلاش کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے، اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو موٹاپے کا شکار ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جو عمل آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو ورزش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ 30 دنوں کے اندر آپ کا 25 سے 30 کلو وزن کم ہو جائے گا، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، بہنوں، رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر یہاں اس کی فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رمضان المبارک میں یہ عمل ضرور کریں جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس عمل کو آپ نے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت پڑھنا ہے، یعنی کہ دن میں 2 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت۔ سحری کا وقت بھی بڑا فضیلت والا اور برکت والا وقت ہوتا ہے، اور افطاری کا وقت بھی بڑا عظیم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ سحری کر لیں، سحری سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ
درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت قریش پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت قریش کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ آپ نے اپنے پیٹ پر پھیر لینے ہیں یا اپنے پورے جسم پر آپ وہ ہاتھ پھیر لیں۔ اسی طریقے سے جب آپ افطاری کریں، بعض لوگ پانی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں اور بعض لوگ پانی پینے کے بعد کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں، لیکن جب آپ افطاری کے وقت کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ جب آپ کھانا کھا لیں، چاہے 1 لقمہ کھائیں یا زیادہ لقمے کھائیں یا پیٹ بھر کر کھائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ رات کا کھانا کھا لیں افطاری کے بعد تو پھر آپ نے اسی طریقے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورت قریش کو پڑھنا ہے۔ شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے سورت قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھ اپنے پورے جسم پر آپ نے پھیر لینے ہیں۔ بالفرض اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے اور آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موٹاپا کم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آپ کا بیٹا یہ عمل کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی یہ عمل کر سکتی ہے، آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد آپ کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وظیفہ پڑھ کر وہ آپ کے جسم پر پھونک مار دے۔ اب اس عمل کو آپ نے 1 رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 رمضان المبارک تک جاری رکھیں، اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو 29 رمضان المبارک تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بالفرض اگر آپ کسی وجہ سے ویڈیو کو بعد میں دیکھتے ہیں، 2 رمضان المبارک کے دن دیکھتے ہیں، 5 رمضان المبارک کے دن دیکھتے ہیں یا 10 رمضان المبارک کے دن دیکھتے ہیں یا اس کے بعد دیکھتے ہیں، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عمل سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا موٹاپا کم ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف 30 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے موٹاپے میں فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ اس عمل کو مسلسل بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے بعد آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ صبح کا ناشتہ کر لیں، ناشتے کے بعد جو طریقہ بتایا اس طریقے سے عمل کریں، اور جب آپ رات کا کھانا کھائیں، رات کے کھانا کھانے کے بعد آپ اس طریقے سے عمل کریں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ رمضان المبارک میں یہ عمل شروع کرتے ہیں تو 30 رمضان المبارک آنے تک آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور انشاءاللہ بہت تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رمضان المبارک میں اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اور آپ کی یہ موٹاپے کی پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو موٹاپے کا شکار ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔